الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیانو دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے تڑپ دے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں وال پیسے نال تے بھائی مدینے شریف نہیں جایا جاندہ محبت نال جایا جاندہ تے مقدر نال جایا جاندہ جنہاں نو سائیں بلا لین انہاں دی حاضری ضرور ہوندی جو شوق دل وچ رکھن انہاں دی حاضری ضرور ہوندی تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے
گناہگاراں غریباں لئی دنیں راتیں دعا کرنی۔ جیسا کہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور اپنی گناہگار امت کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ گناہگاراں غریباں لئی دنیں راتیں دعا کرنی۔ انہوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے۔ سواری کرن لئی جسنوں ملن کاندھے محمد دے انہوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے انہوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے۔ محترم حاضرین، ماشاءاللہ اے دین دی رغبت اور دین دی بلندی دی علامت ہے
کہ اس جگہ تو جتھے محفل اسی بیٹھ کے کر رہے ہیں ڈیرے تو 6 افراد دا قافلہ مدینہ شریف جا رہے ہیں. تو لوگاں دے اندر اس اویئرنیس دا، شعور دا، عشق دا، محبت دا آ جانا کہ اپنا پیسہ کسی فضول اور گھٹیا کام تے خرچ کرن دی بجائے مدینہ شریف دی حاضری تے خرچ کیتا جائے. اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دا دین اس علاقے بلکہ دور دراز ڈیپ ایریاز تک بھی پہنچ چکے. تو عزیزم محمد نواز صاحب جو مدینہ شریف دی حاضری دا قصد و ارادہ فرما چکے نے، انہاں دے اس سفر تے ہی میں چند گلاں کرانا. ترغیب اور ترہیب واسطے میں ایدے تے ہی چند گلاں آپ نو سناواں. اللہ سونا ارشاد فرما دے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو بندے نو بے امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں کدی بھی انسان نو زندگی ہونا چاہیے. مایوس آدمی، اے بھائی ٹوپی والے، آپ نے کیشیئر بننا ہے تو کہیں اور بنیے، یہاں آرام سے بیٹھ کے بات سنیے، آپ کی مہربانی. جدو دین دی گل بھی ہوندی ہوئے تو وہ بڑے آرام نال سنو تاکہ بندیاں سمجھ بھی آوے. اصل مقصد تے گل سمجھنا ہے نا جانے مان. فقیروں تے درویشوں ایک کانسیپٹ لوگاں دے ذہن وچ جنہوں مت سدے نے، مت خیال بندیاں انجیے میں بنا لیا ہے کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے ٹی وی، فلم دیکھ رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ نماز پڑھن جاندہ ہے یا وہ دے دل وچ خیال ہوندہ ہے کہ میں عمرہ جا کر آواں، تو بندے انہوں آندے نے کہ یار تیری سمجھ نہیں ہوندی، ادو تو فلمہ ویرنا ہے، ادو تو نماز پڑھنا، یہ کی تیرا چکر ہے، تیری کیڑی نماز. تو بندہ فقیر آپ دی خدمت چرد کردہ ہے کہ انہاں بندیاں تو پوچھیا کرو بھئی اللہ ترکڑی دے چھابے دو کیوں بڑھائے نے؟ یعنی اللہ نے جو حشر دے پیڑ وچ ترکڑی رکھنی ہے، میزان کنڈا، وہ دا چھابا ہے کہ یا دو نے؟ قرآن آندہ ہے دو نے. تے دو دا پھر مطلب کی ہے؟ نیکیاں رکھ کے تو نہیں اللہ تولنیاں. دو دا مطلب ہے با اللہ گناہ گاران صاد کے فرمانا ہے اپنیاں نیکیاں بھی اتھے دراتے گناہ بھی دھار، تو پھر اسی وزن کرائیں. مطلب گل کرن دا تو سمجھان دا ہے وے کہ جیڑا وہ گناہ کردہ ہے وہ تے لکھی جائے، تو جیڑی نیکی کردہ ہے وہ نہ لکھی بے گی. ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ اسی کسی دکاندار کو سودا لینے ہیں، 100 روپے دا ادھار لینے ہیں، 200 دا 400 دا وہ لکھ داران دا ہاڑی سونی اسی جا کے ان 50-50 ہزار جمع کرا دینے ہیں، تو وہ جڑا ساڑھا ہے وہ نہ لکھے تھے اپنا لکھے تھے، اے انصاف ہو سی نہ ہو سی. تو پھر یہی اللہ تعالیٰ سب تو بڑا منصف تے جاجے، وہ احکم الحاکمین ہے. مالک توڑیاں نیکیاں بھی ویکھنیاں نے تے توڑے گناہ بھی ویکھنے. لہذا یہ بات غلط ہے کہ جیڑا بندہ گناہ کردہ ہے وہ دی نیکی قبول نہیں ہوندی. گناہ کرنالے دا گناہ تے نیکی کرنالے دی نیکی دا حساب اللہ قیامت آلے دیں کرنا ہے. دوجے کام تو بچنا چاہیے ہے تے نیکیاں جیڑیاں ہون وہ کر دیاں جاندیاں چاہن چاہیے دیاں، پتہ نہیں کیڑی قبول ہو جائے تو مالک ساریاں معاف کر شکے. اس واسطے بابیاں لکھے ہے کہ اگر تواڈے کولو غلطی ہو جائے تو نیکیاں کیتا کرو، غلطی نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے تو نیکیاں کرو تاکہ تواڈا پلڑا برابر رہے.
اور پھر مالک دی کریمی ایڈی ہے، احادیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جدوں اللہ نے انسان بنایا تے اللہ ایک ایتھے فرشتہ بایا، ایک ایتھے اے جڑا ساڑھے کھبے پاسے اے دے ذمے کہ جڑا گناہ کرے وہ لکھ لیں، جڑا اس پاسے وہ ذمے جڑا نیکی کرے وہ لکھ لیں. لیکن کریمی یہ فرمائی کہ جڑا اے فرشتہ ہے نا نیکیاں لکھن والا اینو آفیسر بنایا ہی دیتے، اے گناہ والا دے ماتحت کیتا ہے. جدو بندہ گناہ دی نیت کرتا ہے، گناہ دی نیت کرتا ہے، اے لکھن لگتا ہے تے ایس پاس والا فرشتہ کہتا ہے رک جا، اجے انہیں نیت کیتی ہے، کیتا تے نہیں نا، وہ پھر رک جاندہ ہے. ٹھیک ہے، پھر جدو وہ بندہ گناہ کر لیندہ ہے تو وہ لکھن لگتا ہے تے ایس پاس والا فرشتہ کہتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے مڑ جو مٹانا ہی، ہو سکتا ہے اللہ ان توبہ دی توفیق دے وے کہ وہ توبہ کر لے تو پھر تو مٹانا ہے، ٹھہر جاؤ دی توبہ دا انتظار کر. لیکن جو اس طرف والا فرشتہ ہے، انسان نیکی دی نیت کرتا ہے تو نیکی لکھ چھڑ رہا ہے، یہ ریلیف ہے سر. اور پھر جس وقت انسان وہ نیکی کر لیندہ ہے وہ 70 گنا زیادہ لکھ رہا ہے. تو یہ ہے مت ایک غلط کہ جی جڑا گناہ گار ہے وہ دی نیکی کیڑی لا بھائی ہے بندہ چنگئی نالے جھوٹ بولدا رہندا ہی تو پھر جا کے نماز پڑھ لیندا. جھوٹ بولنا گناہ ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے. تو گناہ کردا ہے تے نیکی کرن تو روک دے کیوں ہو؟ وہ نیکی کرن دیو، اے حساب اسا نہیں کرنا، اے حساب بندے نال دے رب کرنا. ساڑھی ڈیوٹی یہ نہیں باسی بندیاں دا اتھے حساب کریے، ساڑھی ڈیوٹی یہ وے کہ بندیاں نو جے توفیق ہوئے تے نیکی دی راہ تے لین دی گل کرن دی توفیق دے وے تے دس دے رہو کہ بھئی راہ چنگا جے میاں راہ چنگا جے بھئی راہ ٹھیک جے. ساڑھا کام لوگاں دسنا ہے، ساڑھا کام محتسب دا نہیں، احتساب اللہ کرنا ہے. اور پھر بھائی جی حساب کرنا چاہیے پر بندے نو حساب اپنا کرنا چاہیے، دوجیاں دا نہیں کرنا چاہیے. پرابلم یہ کہ اسی حساب بھی کرن لگیے تے دوجیاں دا ہی کرنے ہیں، فلانا آجدہ فلانا آجدہ فلانا آجدہ، وہ جانے تو دا مالک جانے، من اپنا سب تو زیادہ من پتہ ہے. میرے بارے یا اللہ بہتر جان دا اللہ دا رسول تے یا میں زیادہ جاننا، مینو اپنا حساب کرن سوکھا ہے. بھائیاں مینو اپنا کرنا چاہیے، اسی سارا دیں بے کہ سارے جان دا حساب کردے رہنے آتے اپنا نہیں کردے. اور تو جے دوجہ کوئی نیکی کرن دی کوشش بھی کرے تھے اسی آنے لو بھئی 7 چوہے کھا کے ان بلی آجتے چلی. بھائی تسی اس گل تے یقین رکھو جی ان مدینے آلیاں سدے آئے تے مڑ کوئی دی گل پسند آئی نہیں تے تاں ہی سدی بیٹھی جی. ہون قرآن دی آیت سنو پیارے ہو عزیزان من، میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے سونیا میرے بندیاں نو فرماؤ. قل محبوب فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو. بندہ حیران ہوندہ بھی یہ اللہ اپنے بندے کی نان پیاندہ ہے. تجھے اگر اللہ حصہ پڑھئے تو فرما دیں الذی اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفوس پر زیادتی کر لی وہ اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. گناہگار نو اپنا کہہ کہ اللہ دسیا ہے کہ اجے اللہ دی ذات انہاں نو اپنے بندیاں تو خارج نہیں کیتا، پاویں گناہگار نے رکھے ہو سجے بھی اپنے کول ہی. عزیزان من، میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ فرماتا ہے میں بندیاں نو اختیار نہیں دیتا کہ وہ میرے بندیاں دا حساب کرن،
بندے بھی میرے نے حساب بھی صرف میں کرنا ہے۔ بھائی صاحب آپ فقیر کا مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ فرماندا ہے میں بندیاں نے اختیار نہیں دیتا وہ بندیاں دا حساب کرن، بندے بھی میرے تے حساب بھی میں کرنا ہے، وہ گناہ کر دیں غلط کر دیں صحیح کر دیں، کہ میرے کو آن تک تواڈے کول اختیار نہیں بس تسی دوجیاں دا حساب کرو۔ واہ میرے سونیا ربا بھی تے تیری کریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضائل حج ایک کتاب ہے، وہ دے اندر ایک واقعہ لکھا جی، ویسے تو دیوبندی نے علامہ زکریا سہارنپوری جنہاں نے کتاب وچ واقعہ لکھیا، مگر واقعہ میں بڑا پڑھ دیا اچھا لگا شیئر کر رہا۔ وہ لکھ دیں کہ ایک بندے نے حج دا احرام بنیا مدینہ مکہ شریف دے قریب جا گیا، تو اس نے تلبیہ پڑھیا لبیک اللہم لبیک، اگو کعبے چو آواز ہے لا لبیک، یعنی کوئی حاضری نہیں، وہ مڑ بھی پڑھی جائے۔ اس بندے تو نال والا بندہ پوچھتا ہے اگوں آواز تو آ گئی لا لبیک، تیری حاضری کوئی نہیں، مڑ کیوں پڑھی جانا ہے؟ تو ادھر ہی جا رہے ہیں۔ تو اس آخیا جی ہوندا کوئی شریک ہوندا نا پتریر مسیر، تو مڑ تین چھڑ کے ادھر ٹرتا ہوندا ہن ہے ہی کو، میں آندیا رہنا ہے جس لئے مرضی ہوئی مالک دی معاف کیا کر سکتا۔ اس ویلے آواز آ گئی جی اس عقیدے تے آ گئے تے آ جا، تین بھی معاف کر بھائیو، مالکہ حکم دے رہی تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندیان میری بارگاہ چو مایوس نہ کرنا، بلکہ حدیث سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری تشریف فرما سی کہ حضور نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، فرمایا جنہ اللہ تو ڈر گیا اللہ دوری جنت دے دے۔ صحابہ بڑے کرمالے ہیں، گلاں وچوں ڈھوڑ ڈھوڑ کے کڈوا لیندے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، بہمیں وہ زانی تے چور ہوئے مڑ بھی معاف؟ حضور نے فرمایا وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بہمیں زانی تے چور ہوئے جڑا ڈر گیا اللہ اور معاف کر کے دو جنتاں دے۔ سی سی ڈی والے تو آپ بچنا ہے تھے، اللہ تے فرماندہ میں معاف کر دیں۔ توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب، میں قربان ہو جانا۔ انہاں دوجی باری مڑ پوچھا وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ بہمیں زانی تے بہمیں چور ہوئے؟ حضور فرمایا بہمیں زانی تے بہمیں چور ہوئے جس ڈر گیا میں معاف کر دینا۔ جدو ترائے باری حضرت ابو ذر نے تکرار نہ پوچھا تے چوتھی باری فرمایا ابو ذر حتی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو اپنا ناک زمین تے رگڑ کے بھی آکھیں تے اللہ دا قانون ہے یہ جڑا ڈر گیا اللہ معافی دے دے۔ اے ہے اس مالک دا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندیاں میری رحمت تو بے امید نہ ہوئی۔ بھائیو اے اسیاں جڑے صاف ستھرے بندیاں پسند کرنے ہیں کہ یہ صاف ستھرا آدمی ہے، ذرا ساڑھے نے صفائی ستھرائی دا تعلق زہر نال ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ صفائی پسند کردا ہے باطن دی، لیکن جڑے باطن دے گندے بندے نے اللہ انہوں نے بھی دور نہیں کیتا۔ اللہ فرمایا آ جاؤ عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار دے غلاموں مدینے جان والو، اللہ سب نو مدینے دا مسافر بنائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہ دیاں گناہاں دیاں گٹھڑیاں بھاریاں ہو گئیاں نے، میرے نبی دے دروازے تے آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جیڑا گناہگار گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے میرے نبی دے قدماں میں جا جائے میں معافیاں دے دیاں گا۔ گٹھڑی بڑی باری، اچھا کچھ بندیاں خیال ہوندہ ہے
کئی پوچھتے بھی نہیں کہا جی اسی ان پڑھ جے بندے ہیں سانو ایڈا آندا جاندا کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں بس اتنے کرنا کی میں انہوں نے حدیث سنا رہا میں کرنا کی یہ کرن والا روڑا بھی مک جائے اور یہ حدیث بخاری وچ صحیح سند والی حدیث معتبر کتب دے اندر اس نو محدثین نے نقل فرمایا کہ حضور تشریف فرما سن ایک بندہ آیا پنڈ دے رہن والا سادہ پنڈ دے تانوں پتہ ہے بندے سادہ ہوندے زیادہ وہ مسائل نو نہیں جان دے ہوندے قوانین نو نہیں جان دے ہوندے انہاں دا نام سی قیس بن حازم وہ حضور دی خدمت حاضر ہوئے تے عرض کیتی جی میں بیعت کرو مدینہ شریف مدینے دے نہیں سن باہروں آئے مدینے کہ میں ان کی بیعت کرو اتھو ایک بات یہ دے رکھ لو کہ جڑا آقی سے اللہ والے دے ہاتھے چا اپنا ہاتھ دینا ہے یہ حضور دے دور تو ہے پیرا نہیں شروع کیتا با پیرا شروع کر لیا ہے تو بھئی یہ بلکہ ہائی کوئی حضور دے دور عرض کی تھی سرکار میں نے بیعت فرماؤ بیعت ہو گئے بیعت ہو کے تھے پھر سوچیا کہ رات مدینہ ہی گزارنا ہوں سفر کر کے آیا انہوں نے راتی بخار ہو گیا سادے بندے آئے جٹ انہوں نے لگا بیعت سدھی نہیں آئی بیعت ہوں نال تاب چڑھ گئے سویرے حضور دی خدمت حاضر ہوئے تیرد کی تھی اکلنی بیعتی سرکار میری بیعت توڑ دے فَأَبَا رسول اللہ حضور فرمایا نہیں توڑنی انہوں نے دوبارہ آکھیا میری بیعت توڑ دے میرا بخاری نہیں پہلا سرکار پھر منع کر دیتا کہ نہیں توڑنی یہ پہلا واقعہ سی جڑا صحابہ ویکھیا سی کہ کسی آکھیا ہوئے میں بیعت توڑنی ہے تے حضور مڑ رکھی رکھیا ہوئے انہیں 3 واری جدو ایک گل کی تھی کہ حضور نے 3 واری منع کیتا کہ تیری بیعت نہیں توڑنی کملے بھی حضور کو آ جانا تے حضور انہاں بھی نہ گل دے سبحان اللہ اس لیے وڈا حوصلہ ہے نسائیاں حضور پہ قدید کھان قدید ایک ڈش عربی خشک گوشت دی پیالے وچ پیا سی تے حضور کھا رہے سن ایک عورت آئی تو اسے کہ سرکار میں نے بھی دیو کر لئی کھا رہے ہو تے سرکار نے پیالے چو مٹھی بھری تے فرمایا لے لے تے اسے کہ میں یہ نہیں لینا ان پر پیالے چ رکھو حضور فرمایا پھر کی لینی اسے کہ جڑا اپنے منہ وچ یہ منو کٹ کے دیو اور ایک گل سنی ہے میں بندے نے منہ چو کٹ کے کھوایا پر ویکھے عملی طور تے حضور نو ویکھے آپ نے منع نہیں کیتا منہ چو کٹ کے اس مائی نے دیتا تو صحابہ کہندے ہیں کہ اس مائی نے ایک بیماری آئی جیڑی گلدی نہیں جس تو اسا کہا میں منہ آڑا دیو تو جدو اس کھادا تے اللہ اس نے اس سے بیڑے دی بیماری ٹھیک فرما دی اللہ جس قسم دے بھی لوگ حضور کو لاؤں دے سن سرکار آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ ہوں نہ جدو 3 واری آکھیا نا کہ میں بیعت نہیں تو رکھنی کہ حضور 3 واری منع کیتا تے صحابہ حضور اللہ پہ ویندے نے بھئی دا مطلب کی اس ویلے حضور نے مطلب کھولیا اور فرمایا صحابہ المدینہ تو قلقیر میرا مدینہ انجے جی میں لوہے دی بٹھی ہوندی سرکار سمجھے نہیں فرمایا لوہا جویں دا بھی گندا مندہ گلیا سڑیا ہوئے جدو بٹھیے چاہ جائے نا تے بٹھیوں نو گلا کے گرم کر کے تے او دے میل کچیل کٹ دیئے ایویں میرا شہر مدینہ ہے جڑا گناہاں نال گلیا بھریا گندا بندہ مدینے میں چاہ جائے نا تے انہوں مدینے دی ہوا لگے تنفی خبسہا و تسنو طیبہا مدینے دی ہوا او دیاں پلیدیاں کٹ کے انہوں ستھریاں کر دیں کی پڑھنا ہے کیویں رہنا ہے کیویں سونا ہے وہ گلاں آگاں دیاں نے صرف بس تو لے کے ہوٹل آل ٹورے بندہ بس تو لگے سواری تو تے سرکار دے روزے آل چلے تے جیڑی مدینے دی ہوا لگ دی نا بندے ایک مثال دے کے پھر گل کر اے کپڑا گلا کر کے نا ایتھے اسی لٹکا دئیے تے ہوا لگے گی تے او دے وچ جڑی نمی ہے نا پانی او ہوا ختم کر دے گی ایسا ہی ہے
مدینے دی ہوا وچ تاثیر ہے کہ جڑا بندہ اتھے اپڑ جائے نا تو ان مدینے دی ہوا کدی ایدو لگے کدی ایدو لگے ان دے جسم میں جتنیاں گندگیاں ہوندیاں نے مدینے دی ہوا حضور فرماندے نے دیاں گندگیاں اڑا دیندی ہے تو ستھریاں کر لو بھائیا نہ اتھے بندے جاچ ہوئے کہ کیویں جانا ہے کیویں رہنا ہے کیویں سلام کرنا ہے کی پڑھنا ہے اب پڑھتے گیا ہے نا پہنچتے گیا ہے نا پیر نصیر کیا جملہ بولے فرماندے نے شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے تیرے سامنے نہیں پیا ہوندہ پر سنیا اے تھوڑی گالے بگناہگار تیرے شہر دی آواز تے آ گئے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے اور بوسائے در سے انہیں نہ روک دربار خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے آپ پہ نہیں آئے اللہ فرمایا جاؤ گا خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے خود نہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نواز ہوئی پیسے نال چلیں تے انہوں پیر نصیر سبق پہ دن میں آپ پہ نہیں آئے سائیاں ڈیوٹی لا کے منظوری کیتی ہے بہرا آ جائے حاضری لو آ جا پاپایا جیڑا بھی ٹر جائے ساڈا کیتا تے یہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے اور سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے زمانے کے ستائے جویں دیویاں حضور دی بارگاہ وچ آ گئے سامان رکھیا اسی بیگ ہوٹل وچ رکھے غسل کیتا اے نال طریقہ بھی دستا پیا بیگ ہوٹل وچ رکھے کالی دی لوڑ نہیں جڈے بڑے بندے ملنا ہوئے انہی تیاری کرنی چاہیے جو ہو سکے اسی یہاں دفتر جانا ہوئے نا کسی افسر نو ملن واسطے اسی پہلا تیاری کرنے اب کپڑے نویں پاؤ جتی اچھی پاؤ نہا دو لو تیل لا لو تیاری کر لو جتنی ممکن ہوگی اے وے نبیاں دے سردار کائنات دے بادشاہ دی بارگاہ بھائی بہ جاؤ تھلے میری گل سنو پہلے جانا چاہیے اور اپنا سامان ہوٹل وچ رکھیا غسل کیتا خوشبو لگائی کپڑے پائے تے نیت کیتی کہ میں سرکار دی بارگاہ جاؤں جناب پہلا تے ہوا لگی تے گناہ اتھے جڑ گئے اور جڑے اتھے نفل پڑھ دینے انہوں نے سبحان اللہ جڑے قرآن پڑھ دیں سبحان اللہ درود پڑھ دیں سبحان اللہ زیارتاں کر دیں سبحان اللہ پر آپ میرے ورگے نلائق بندے جڑے اتھے صرف ٹر جان تے بازار اچھ کدی ہینج لگے جان تے کدی ہینج لگے جان تے کو پوچھے کہ بھائیا کی گل ہے ادھے ادھے جان دے ہو کوئی شے ڈھونڈ دے ہو تے آکھی دے پہ ڈھونڈ دے کوئی نہیں ہوا لگ دی پہ یہ سائیں دی بارگاہ جن نہیں بڑھا ہے ہوا مدینے دی نہ لگن دے ہو اے جنی لگ دی گئی گناہ جھڑ دے گئے پھر سرکار دی بارگاہ وجی تو سلام واسطے جائی دے پہلے دو نفل پڑھنے چاہیے دن جا کے تحیت المسجد مسجد نبی شریف دو نفل پڑھے تو پھر سرکار دی بارگاہ حاضری واسطے قطار اچھ لگ گیا جس دروازے چو گزری دے اندر نام باب السلام اس دروازے دا نام اسلام والا دروازہ اچھا ہون جتنے وڈے بندے دی بارگاہ وچ بھی جانا ہوئے نا تو اتھے پھر دو طریقے ہوندے نے ایک ہوندہ ہے
عام بندے واسطے ایک ہوتا ہے VIPs واسطے سرکار دی بارگاہ چ عام بندے جا رہے ہیں نیک پرہیزگار روزہ دار حاجی قاری حافظ عالم سارے جا رہے ہیں ایدے گیٹ او دے اتے ایک حدیث لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی سارے لنگے آؤ پر آج ابو ہے نا اتھو لنگو جنہ دے وڈے گناہ نے میں حیران ہونا کہ سرکار دی کریمی ویکھو کہ اے حدیث ساریاں کتاباں چوں ڈھونڈ کے اس گیٹ تے لکھوائی گئی ہے کہ نیک تے اگا لنگ جاؤ تو اڈی تے کیا بات ہے تسی بڑے کرمانے ہو لیکن شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي جو میری امت دے بڑیاں گناہ والے نے وہ ذرا ادھر آ کے ریاض الجنہ جو ہو کے میرے نیڑے آ جان انہوں نے اتفاق کر دیا ساری دنیا جو ویکھیا چنگیاں نو اگے کیتا جاندہ ہے واحد حضور دی بارگاہ جتھے مندیاں نو آکھیا جاندہ ہے اورا لانگیا ہو اور پھر سرکار دے فرمان دا جز کیا ایمان افروز ہے حضور فرمان دیں آترونہا شفاعتی للمتقین تم کیا سمجھتے ہو اے میرے امتیوں کہ میں نیک لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا نیک لوگ اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ جو بڑے بڑے گناہگار اور خطاکار ہیں وہ میری رحمت کے دامن میں جائیں گے چھپ کے جنت کے اندر ہائے 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 فرمایا وڈیاں گناہگاران میں لے کے جانا ہے وڈے گناہگار نو چھڑائیے تو یہی مزہ ہے نا جی نیکاں تے اپنے عملہ نہ لنگ جانا عزیزان من میرے ساتھیوں میرے عزیزوں ایہی ہو گل جڑی بابیاں کیتی ہے ایتھے تے میلے جائیدہ ہے نا جی بندیاں کھول پہ معافی دیو گناہ کوئی جدہ جرم کیتا ہوئے وہ دے کھول میلہ ٹر جائیے کہ میں معافی دیو تو ٹھیک ہے مدینہ شریف والے آندے نے صرف آ جاؤ میلے دی لوڑ کوئی صرف آ جاؤ ان کچھ بندے میں ایسے دیکھیں میں کئی باری بیان کیتا ہے ایک بندہ میں ملیا حافظ آباد دا وہ میں نے کہنے لگا شاہ جی میں ایسے باری جب عمرے تھی کیا میری دو بیٹیاں نے نکیاں میں انہوں نے بھی نال لے میں کیا بھائی بڑا چنگا کیتے پھر نارمل بات سی میں بھی نارمل سمجھی ہو سکے جی تسی توجہ نہیں کیتی میں کہا کیویں ہو سکے جی میں اپنی دیاں نال لے گیا میں کہا اچھا کیتے ہی بھائی بہت اچھا کیتے ہی بیٹیاں لے جانا چاہیے ہو سکے آج اب سمجھے نو میں کہا سمجھا ہو سکے شاہ جی ساڑھے کوئی اتھے رواج ہے وہ جڑا بندہ نانا مندہ ہوئے ایسی ہو دے کول دیاں لے جائے میں دیاں دے بھی پیسے بھرن تے سرکار دے بوئے تے لے گیا کہ سونیا میرے کولے دو وڈی گل کوئی نہیں میں تیرے بوئے تے اپنی دیاں لے آندیاں نے میرے ناراضی ہو جائے میں کیا واہ پہ سجنا سواد کڑ چھڑی مردہ سائیں راضی ہوئی آندھے لگا تے انجیے جی میں راضی ہو آندھے لگا انجیے میں سائیں راضی ہویا ہے میرے اللہ اکبر کبیر عزیزان من مال دولت دنیا ایتھے ہی رہ جانا ہے اگر توفیق ملے تو ایک باری ضرور حضور دی بارگاہ جاؤ فقیر دا یہ جملہ ہے مٹیں رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا تم مدینے میں آ کر تو دیکھو مٹیں رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا تم مدینے میں آ کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو پیارے عزیزوں گناہگار داخل ہوئے اے سرکار دی بارگاہ اگو بورڈ لکھی ہوئے کیا پھر جڑے بندیاں پڑھنے انہوں نے نہیں سمجھ آؤں لیکن جڑے کچھ قرآن پاک پڑھے ہوں نہیں تھے انہوں نے ہمیں پتہ لگ جاندہ بھی بڑی واضح عربی ویس لکھے ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی اور ایک میں آپ نو حدیث پیش کراں اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا من حجہ
وزارہ قبری، جس بندے نے حج کیتا اور پھر میری قبر دی زیارت کی. ایک حدیث یہ لفظ نے ایک نے من زار بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس میرے وصال تو بعد میری قبر دی زیارت کی تھی اس نے انج سمجھے جی میں میری ہی زیارت کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. فکأنما زارنی فی حیاتی. واہ سونے محبوبہ تساں تے گناہگاراں واسطے بوا بند ہی نہیں کیتا، تساں تے گناہگاراں واسطے بوا اجے بھی کھولیا ہوا ہے. عزیزان من فقیر و درویش عمر لنگا چھڑی جے. اب خادم رضوی ایک جملہ بولیا، اللہ بھائیو علیلو فقیر کہہ رہا ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. ہزار بھائی صاحب بڑا گناہگار بھی ہوئے، فقیر یاد نے تو آیا نہ ترتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بھائی بندیاں رنگ لگ دے مدینے. میں اپنی تو نیت دسنا، میں ہر سال ایک باری حاضر ہونا اور اللہ نے گواہ کر کے نا اس واسطے صرف ہو بھی دے پر لنگ دیاں ٹر دیاں پھر دیاں کوئی کچرا مچرا جسم نہ لگ گیا ہوئے تے اتھو دی ہوا لگے ایک باری تے صاف ہو جائے. سارا دن حضور دے مسجد کدید دے ٹر دیاں رہی دے کدید دے ٹر دیاں رہی دے بھائی ہوا لگ دی روے تے ایک باری مڑ صاف ہو کے اوراں آ گیا تے اگو مڑ جائے میں کپڑا نہیں ہفتے بعد ہوئی دا تے گناہگاراں دا وجود ہوتے ایک باری دھوپ جاندہ ہے. اگر ہو سکے تو مدینہ شریف جایا کر، حضور دے شہر دی زیارت کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک سرکار دے شہر دیاں کیا باتاں نے. اللہ فرمانے نے والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وطور سینین وہذا البلد الامین. اگر مدینے شریف دا ذکر سن کے دل وچ نرمی ہوئے آنکھ وچ گرمی ہوئے نا یا آپ سمجھ لینا بھئی کہ تار مدینے آڑے آنار جڑی ہے. اے فقیر تو نا یہ جمعہ ٹیسٹر لائی دا ہے نا تے وہ بلدہ ہے تو پتہ لگتا ہے شاٹ ہے. یہ بھی ایک ٹیسٹر ہے جنہوں حضور دے شہر دا ذکر سنیا دل وچ نرمی آنکھ وچ گرمی فیل ہوئے نا آنکھ نو پسینہ آوے ادو سمجھ لیا جے بھئی کہ تار جڑی ہے ورنہ یہ عام بندیاں نال ہوندا نہیں. یہ تار جڑن دی نشانی ہوندی ہے کہ سائیاں نال کسے جگہ تو ضرور کوئی کرنٹ پاس ہوندا ہے جس وجہ تو مدینے دے ذکر تے دل نو سکون ملدا. اگر ایسا ہوئے تو بھائی صاحب تو مبارک ہوئے تو اڈی تار جڑی سائیاں نال تو اڈی تار جڑی ہے. سائیاں دی نگاہ کرم تو اڈے ہوتے ہے، سائیاں دی توجہ تو اڈے تے ہے، تھوڑی سی زیادہ صحیح توجہ ہے تو تُسی بھی اپنے انٹینے دل دے دا روح خودر نو پھیر کے رکھو برکت زیادہ ہو جائے. نواز صاحب کو اللہ دے نبی نے بلا لیا اپنے دار میں نہیں تھے ہوندے ہیں بڑے سال ہو گئے میں تے ہر سال ہی آنا چنگے کام کریا کرو تو جے سائیاں بلایا تے دا مطلب ہے کوئی کرم ہو ہی گیا اور یہ بڑی مہربانی ہے سائیاں دی وہ گناہگار پسند کر لین بھئی آ جا اور میرے دروازے تے حاضر ہو. عزیزان من آپ پہ حاضری نہیں ہوندی بلایا جاندہ ہے بس زیادہ اٹھے
اے پروٹوکول بنان دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی، نماز سنتے پہ ٹر گئے ہو سمجھو کام ہو گیا ہے۔ اگاں بس ادب رکھنا ہے تے عاجزی رکھنی ہے تے سرکار دے روزے دی زیارت کر دیا رانی ہے، اس گل چ مالکہ راضی ہو جانا ہے، نہ اتھے کوئی تکلیف آوے تے واہ ویلا نہیں کرنا، کیونکہ حضور دی حدیث ہے کہ جیڑا مدینہ شریف دی تکلیف تے صبر کرے او دا اجر قیامت والے دن میں دیا، تے تکلیف اتھے ضرور ہوندی ہے تھوڑی بہت، میرا بھی یہ تجربہ ہے، جایا تھوڑی بہت تکلیف ہوندی ہے، لیکن اے پھر جو بانڈا سائیاں لینا ہوئے تے کھڑکاندے تے اسی بھی آیا نا تھوڑا جا باقی میں تا بول دا ہے وہ بھی تھوڑا آکے ویندے نے بھئی اے جنت لین آیا ہے کھڑکا کے تے ویکھئے بول دا کی میں دا تے جیڑا پہلے درد تے یا کہ کوئی نہ حال اتھ بڑے اوکھے ہویا تے پھر وہ سمجھ دن باجے کچا ہے تے جیڑا آکھے نہ پاویں جو ہو جائے سونے آسی راضیاں سائیں بھی قبول کر دن وہ ہے پکا۔ تو پیارے دوستو اور عزیزو، مدینہ شریف دی حاضری اس نو حضور نے اس جگہ تے بیان کیتا ہے کہ میرا شہر انجے جے ایمان دی بھٹی ہے، تو جیڑا ایمان والا اتھے جاندہ ہے وہ بھٹی ہے ٹر جاندہ ہے، تو جیڑا بھٹی ہے ٹر جائے پھر انہوں بے فکر ہونا چاہیے ہے وہ سائیں محل کو چہل ساری کاٹ دے، ساڑھا تے بہت معیار تھلے نا جی، لیکن شیخ محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ وچ ایک واقعہ لکھے، شیخ ابن العربی لکھتے نے کہ مجنو ایک دن کتے دے پیر پہ چومدا سی، وہ دے تو کسے پوچھا بھئی یہ کتا ہی یہ دے پیر کیوں چومنا ہے؟ اسے کہا ہے کتا پر این سگے در کوئے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بود، یہ میرے یار دی گلی چو لنگیا۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں یہ مجنو کچے عشق والے نو اپنے یار دی گلی دے کتے نالے نہ پیارے تے سانو رسول اللہ سرکار دی گلی دیا ککھاں نال کنا پیار ہونا چاہیے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب میرے منیر چ لکھے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدینہ شریف گئے تو آپ نے اپنے مریدان فرمایا حلوہ پکاؤ، انہاں حلوہ پکا کے کیتی حضور کس واسطے؟ فرمایا دعوت۔ حضور کنہ دیئے؟ فرمایا حضور دی گلی دیاں کتیاں دی آج ساڑھے آل دعوت۔ گولڑا شریف دا سید فرماندہ ہے کہ حضور دی گلی دیاں کتیاں دی آج ساڑھے آل دعوت ہے۔ ہائے واہ بھائی واہ، عشق بندے نو کتھے لے جاتا ہے یار۔ پھر دنیا ویکھیا کہ سید مہر علی پاک بنی اپنے ہاتھ نال مدینے دی گلی دیاں کتیاں کے حلوہ رکھ رہے ہیں۔ یہ مقام دسیا نے کہ اس گلی دا رتبہ کی جیدے وچ اے اسی ساڑھے ساتھی جا رہے ہیں، اللہ سانوی نصیب کرے اور ساڑھی بھی حاضری ہوئے، یہ رتبہ اس گلی دا ہے۔ بھائی صاحب پیارے ساتھیوں، پیارے عزیزو، اگر آپ کو سمجھ آ جائے اے دسو یہ گلی دے کتے نال اتنا پیار ہے تے حضور دی اولاد نال کتنا پیار ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ اے محی الدین ابن عربی نے واقعہ لے کے اگے جملہ لکھے، آپ فرماندے ہیں کہ گلی دے کتے نال کچا عاشق اتنا پیار کردا ہے تو سن سچے عاشقاں حضور دی آل نال کتنی محبت ہونی چاہیے دا اندازہ۔ اور اگر گلی دیا کتیاں دا یہ مقام ہے تے دسو جڑے رسول اللہ سرکار دے روزے وچ ستے نے انہاں یاراں نال سنیاں کتنا پیار ہونا چاہیے، نسبتہ مقام دے دیا تھی، نسبتہ مقام دے دیا۔ تو پیارے دوستو، پیارے عزیزو، آپ سب نو اللہ تعالیٰ اس دا اجر دے وے، اس دی برکت دے وے، اس دا خیر دے وے کہ آپ اندے اتے سوچو۔ اور آج کل تے بڑا آسان سفر ہو گیا ہے مدینہ شریف دا، اللہ کریم آپ کو برکت دے وے۔ یہ بھی مقدران دی گل ہے، ہندوستان دے اندر 600 سال مسلمانہ حکومت کیتی ہے، بر صغیر ہے جڑا ساڑھا ہے نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور کچھ حصہ افغانستان، 600 سال مسلمانہ دے حکومت کیتی ہے، ایک بادشاہ نو بھی حج دی توفیق نہیں ملی نہ عمرے دی۔ یہ بادشاہیاں دی گل ہے۔ آخری مشہور اور طاقتور مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول سے
500 بندے نو ہر سال اپنے پلیوں حج تے گلدے سن آپ نہ جا سکتے وجہ یہ سی کہ اگر اس ویلے حج تے دیاڑے مہینے لگ دیا 4-5 تو یہ بادشاہ 5 مہینے بادشاہی چو نکل جائے تو پیچھو سارا نظام خراب ہو جائے اس واسطے وہ ہر سال 500 بندے نہ اپنے خرچ نال گال کے تیان دیا ہے حضور دی بارگاہ دعا کریا ہے کہ اس قید چو میں بھی نجات ہوئے تو میں بھی قدمہ چادر ہوں مگر حاضری نہیں ہوئی 50 سال حکومت کیتی ہے اورنگزیب عالمگیر نے مگر حاضری نہیں ہو سکی تو پیارے دوستو اے مقدران دی گل ہے بادشاہ نہ بلان بامے اسباب جڑے بھی ہوں یا کسی ڈیرے تران والے نوکر نو سنیا گل دین با جا اے انہاں دی اپنی پسند ہے اللہ انہاں تے راضی ہوئے اور اللہ کریم انہاں دا سفر قبول فرمائے سارے ایک بار مشریف کلشی پڑھو دعا پڑھو